درود شریف۔ جس طرح درود شریف دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود شریف کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول بھی نہیں چھوڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیت کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنا نہیں بھولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے خواب۔ ہمارے ایک عزیز جمعرات کے دن بعد نماز عشاء ہمارے ساتھ بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ اسے درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ جب درود شریف کی محفل کے بعد دعا ہونے لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہم سب لوگ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں ایک جگہ کھڑی ہیں۔ ہمارے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ اس پل کے دوسری طرف جنت ہے۔ ہم سب درود شریف پڑھتے ہوئے پل سے گزر کر جنت میں داخل ہو گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہیرے کی بنی ہوئی چمکدار تسبیحات تھی، جن پر بھی ہم درود شریف ہی پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ بھی ہر وقت درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ درود شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ دیکھ لیں درود شریف پڑھنے والے کے خواب تو ایسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹی سے بنے انسان کے لیے درود شریف ایک عظیم انعام ہے، جو مٹی سے بنے اس پتلے اور مٹی ہی سے بنے اس کے آخری گھر کو سونا بنا دیتا ہے۔ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نیت۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی کو کوئی کام کی پریشانی ہے تو کوئی گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہے، کسی کے گھر والے پسند کی شادی کو تیار نہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کا دل سکون میں نہیں۔ ہزار مسئلہ مسائل ہیں جو روز ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا اور نیت کریں 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے راستے نکلتے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ درود پاک وہ واحد کلام ہے جو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ میرا عشق درود سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا عشق درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک۔ یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت ہے نہ کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اسی لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کیے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود شریف پڑھنے والوں کے دل اور زبانیں ایک لمحے کی کرامات کو جان سکیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے، خاص کر لیا گیا ہے، تو وہ کبھی دل و زبان کو کسی اور جانب جانے ہی نہ دیں۔ وہ ایک لمحہ کتنا خوبصورت احساس والا ہے کہ عرش بری پر یہ فیصلہ فرمایا جاتا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ کی زبانوں پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔
پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد فرماتے تو ہماری زبانوں کو یہ سعادت نواز دی جاتی ہے کہ درود شریف کا ذکر یقیناً کسی کرم کے لمحے کا نزول ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر کوئی کرامات الہی کے نزول اسرار و رموز کو جان لے، اس ایک لمحے کے اسرار کو جان سکے، تو ساری زندگی درود سے زبانوں کو سجاتا رہے، درود شریف پڑھتے اور دعوت دیتے رہیں۔ یقیناً آپ بہت خاص کر لیے گئے ہیں، جو اس در پہ خاص ہو جائے اسے کچھ اور کی ضرورت نہیں رہتی، پھر بیڑا پار لگ ہی جاتا ہے درود شریف کے صدقے سے۔ درود شریف پڑھنے والوں سے خوشبو آتی ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنے ایک مضمون خوشبو میں لکھتے ہیں، جس طرح پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے مختلف اور الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ کے کسی نیک بندے کا قول ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جب وہ درود شریف پڑھتا تو اس سے خوشبو آنے لگتی تھی، اور وہ خوشبو درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے آپ میں کھو جاتا تو اس کی محفل میں موجود لوگوں کو بھی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگتی۔ یقین جانیے کہ کثرت اور خشوع و خضوع سے درود شریف پڑھنے والوں کو خوشبو کے جھونکے نصیب ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔